الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے، سورہ واللیل۔ یہ سورت بھی عام طور پہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہیں جس کو عشاء کی نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ سورت والضحیٰ سے پہلے ہے، تھوڑی لمبی ہے، یعنی ایک صفحے کی ہے۔ والضحیٰ آدھے صفحے کی ہے، آدھے پیج کی ہے، اور واللیل پورے ایک پیج کی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی، ایسا کون سا واقعہ ہوا کہ یہ سورت نازل ہوئی؟ اس سورت کے شان نزول میں جو واقعہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ باتیں میں نے اور آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن پورا تفصیلی واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے پیچھے کی بھی ساری باتیں ہم کو پتہ چل جاوے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا آپ کو شروع کیا، یہاں تک کہ جو آپ پر ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کو بھی تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہی میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ مکہ میں ایک بڑا آدمی تھا، بڑا سردار تھا، جس کا نام تھا امیہ ابن خلف۔ بڑے سرداروں میں سے تھا اور بڑا مالدار تھا، جس کی تجارت بڑی پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے 10 غلام تھے۔ 10 میں سے ہر ایک کو الگ الگ کام اس نے سونپا تھا، 10 قسم کی تجارت کرتا رہا، 10 ٹائپ کے دھندے کرتا تھا، اور وہ غلام اس کو نفع لا کر اس کو دیتے تھے اور اس سے اس کا گزران چلتا تھا، جس سے وہ بڑا پیسہ کماتا تھا۔ اور لیکن اس کی صفت یہ تھی کہ جتنا بڑا مالدار تھا اتنا ہی بڑا بخیل تھا، کنجوس تھا، کسی غریب کو ایک پائی دینا بھی اس کو گوارا نہیں تھا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ضرورت کے موقع پر وہ اس کے اندر اس کی عادت نہیں تھی۔ اپنا کھایا اپنا کمایا بس، اور اس کے آگے کچھ نہیں۔ اس کے بالمقابل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی مکہ کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، آپ کی بھی بڑی تجارت تھی اور آپ کے بھی غلام تھے جو آپ کی تجارت کو سنبھالا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اکثر مالداروں کے جو غلام ہوتے تھے نا، وہ غلام بڑے ہنرمند ہوتے تھے۔ وہ کوئی الا ماشاءاللہ کوئی ہو جو کوئی کام کا نہ ہو، ورنہ بہت سارے غلام ایسے نکلے تھے کہ جو بڑے بڑے ہنرمند تھے، جنہوں نے اپنے آقاؤں کو بہت کما کر دیا، اور اسلام میں بھی بہت سارے بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے نا، وہ غلاموں نے دیے۔ ہم تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں نا تو غلاموں کی اس تاریخ سے بڑے بڑے کارنامے بھرے ہوئے ہیں۔ غلاموں نے اس زمانے میں بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہے۔ جو کسی زمانے میں غلام تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، کیا کون ان کا باپ تھا، کون ان کی ماں تھی، وہ ان کو نہیں پتا۔ کسی جنگ میں مارے گئے، ان کے علاقوں کو لوٹ لیا گیا، تو وہ جن علاقے والوں نے لوٹا، وہاں والوں نے ان کے جو ہارے ہوئے لوگوں کو غلام باندی بنا لیا۔ اب کوئی یہاں بک گیا، کوئی وہاں بک گیا، کوئی اس جگہ بک گیا۔ اس میں بڑے ہوشیار لوگ بھی ہوتے تھے، تو ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اس کا لین دین ہوتا تھا۔ تو اس میں ایسے غلام بھی نکلے تھے اسلام میں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ علمی لحاظ سے بھی
ایسی اسلامی ہسٹری میں ایسی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ جو غلاموں نے لکھی ہے، بڑے بڑے کارنامے ان کے ہیں۔ تو خیر صحابہ اکرام کی زندگیوں کے حالات بھی ہم تک جو پہنچے ہیں نا، وہ اکثر ان لوگوں سے پہنچے ہیں جو کسی زمانے میں صحابہ کے غلام تھے، پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی صحابہ اکرام کے پاس رہ کر گزار دی اور پھر آگے والوں تک ان کا دین پہنچایا۔ تو خیر ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کا بھی تجارت پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے ہمدرد تھے، لوگوں کا درد سمجھنے والے تھے، جو اللہ دیتا تھا دوسروں پر خرچ کرتے تھے۔ ان کی سخاوت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ مکہ والے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کی سخاوت کے معترف اور قائل تھے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے کے گھر یہ آپ کے خرچے سے چلتے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ اسی لیے وہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، اس میں بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس لپیٹ میں آ گئے تھے، منافقین کی جال میں پھنس گئے تھے۔ تو اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کچھ رشتہ دار بھی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کو کبھی 1 روپیہ نہیں دوں گا، میری بیٹی پر ایسی تہمت لگا۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ان کو وظیفہ دیتے تھے، جو ہر مہینے خرچہ پہنچاتے تھے، وہ آپ نے ڈبل کر دیا۔ تو مکہ میں کئی گھر ایسے تھے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خرچے سے ان کا گزران ہوتا تھا۔ تو ایک طرف یہ تھے، ایک طرف امیہ ابن خلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان دونوں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی عادت یہ ہے کہ قرآن کریم کسی بھی واقعے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے، ایک عمومی احوال بیان کرتا ہے کہ دیکھو ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا بھی آدمی ہے۔ اب مسلمانوں تم دیکھو کہ جو یہ ایسا مالدار ہے، کما کر اتنا بخل کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اب اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اور ایک ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ جو کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، ان کو اللہ کیا نوازنے والا ہے۔ بس قرآن ایک عمومی انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس صورت میں ان دونوں کو بیان کیا ہے، نام کسی کا نہیں لیا۔ یہ آدمی یہ کام کرتا ہے، اس کا کام بیان کر دیا، یہ آدمی یہ کام کرتے ہیں، ان کا کام بیان کر دیا، اور کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا کیا انجام وہ بیان کر دیا، اس کا کیا انجام وہ بیان کر دیا۔ اب ایمان والو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس کی راہ چلو۔ تو یہ دونوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو خیر امیہ ابن خلف جو حضرت امیہ ابن خلف جو مکہ کے بڑے تاجروں میں تھا، اس کے 10 غلام تھے، 10 کو الگ الگ اس نے تجارت سونپی ہوئی تھی۔ انہی میں ان کا ایک غلام تھا جن کو ہم کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو امیہ ابن خلف کے غلاموں میں سے ایک تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ ابن خلف کے خزانچی تھے، جو اس کا جو خزانہ آتا تھا اس کی نگرانی کرتے تھے کہ بھائی اتنا مال آیا ہے، اتنا سیونگ ہے، اتنا جا رہا ہے، اتنا آ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اور اس کا جو بت خانہ تھا، اس بت خانے کی نگرانی کا کام بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب آپ ایمان لے کر آئے تو شروع میں تو اس کو پتہ نہیں چلا امیہ ابن خلف کو، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہے، تو اس نے یوں کہا کہ میں آج سے تجھے اپنی ساری ذمہ داریوں سے معزول کرتا ہوں۔ جو ان کو ذمہ داریاں دی تھی کہ تو میرے خزانے کا ذمہ دار ہے، تو میرے بت خانے کا ذمہ دار ہے، تو مینیجر ہے وہاں کا، ساری چیزوں سے ان کو ہٹا دیا، اور اپنے باقی غلاموں کو یوں کہا کہ اب ان کو ننگا کرو۔ جو سارا واقعہ ہم کچھ نہ کچھ سن چکے ہیں، بہت ساری مرتبہ سنتے ہیں، لیکن آگے بھی لمبا واقعہ ہے کہ ان کے دوسرے غلاموں کو کہا کہ ان کو ننگا کرو اور ان کو باہر ڈال دو، ان کے سینے پر چٹان رکھ دو، مختلف تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ کبھی یوں کہتا کہ رات کے وقت جو ببول کے کانٹے ہیں وہ ان کو چبو،
پوری رات ان کے غلام جو ہے ان کو ببول کے کانٹے چبھایا کرتے تھے. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے. اور کبھی ایسا بھی کرتا تھا کہ مکہ کی تپتی ہوئی گرم ریت میں ان کو لٹا کر بازو میں ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی جاتی. اب ویسے ہی تپتی ہوئی زمین ہے مکہ کی زمین, ہم جنہوں نے دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی اوپر سے آگ برس رہی ہے, نیچے سے آگ نکل رہی ہے, اور پھر بازو میں آگ جلائی جائے تو ظاہر ہے تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. یہ ساری تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی آپ کی زبان پر تھا احد احد, اللہ ایک ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے ایک مرتبہ گزر ہوا, جب آپ نے یہ تکلیف دیکھی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا. سوچا کہ میں کیا کروں, اگر اس کو یوں کہوں گا امیہ ابن خلف کو کہ مجھے یہ غلام بیچ دے تو وہ انکار کر دے گا. تو اس کو جا کر پہلے سمجھایا, بھائی تو اتنا مالدار آدمی ہے, اتنا تو تیرے کو اللہ نے دیا ہے, تو ڈرتا نہیں ہے اللہ سے, ایک غلام کو تو تکلیف پہنچاتا ہے. اس طرح اس کو سمجھانا شروع کیا. تو اس نے پہلے تو یوں کہہ کر ٹال دیا, بھائی یہ جنت جہنم یا آخرت یہ میں کچھ مانتا نہیں ہوں, اپنے کو تو یہیں عیش کرنی ہے, مزہ کرنی ہے, جو میرے کو سمجھ میں آئے گا وہ میں کروں گا. میں جب تک اس کو تکلیف پہنچانے سے نہیں رکوں گا جب تک یہ محمد پر ایمان نہ چھوڑ دے. یہ بات اس نے ڈو ٹوک کہہ دیا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھا اس کو, بھائی ایک غلام ہے, ایک مجبور آدمی ہے, کیوں اس کو اتنی تکلیفیں پہنچاتا ہے, چھوڑ دے اس کو اس کی حالت پر. جب اتنی بار بار سمجھایا تو ایک مرتبہ امیہ ابن خلف نے یوں کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ بھائی تم کو اتنی ہی ہمدردی ہے تو تم اس کو خرید لو. پہلے نہیں کہا کہ مجھے خریدنا ہے, جب تمہارے کو اتنی اس کی لگی ہوئی ہے اور اس سے اتنی ہمدردی ہے تو اس کو خرید لو. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً, چلو بولو کیا قیمت ہے, میں خریدنے تیار ہوں, بتاؤ کیا قیمت ہے اس غلام کی. تو امیہ ابن خلف جانتا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام تھا نسطاس, جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا کام سنبھالتا تھا. اور آپ سمجھو آپ کا ایک بڑا مینیجر تھا جو آپ کی پوری تجارت سنبھالتا تھا. جیسے بھائی دکان میں ایک آدمی ہو جو بہت برسوں پرانا ہو اور پوری دکان آپ کی سنبھال لیتا ہو, آپ کہیں سفر میں چلے جائے, گھر کے کسی کام میں مشغول ہو, تو آپ کو دکان کا اتنا ٹینشن نہیں رہے کہ بھائی وہ اپنا آدمی ہے نا وہ سب دیکھ لے گا. تو ایسا آدمی تھا جو آپ کی پوری تجارت سنبھالتا تھا, اور اس کا چرچا پورے مکہ میں مشہور تھا کہ یہ جو نسطاس ہے, یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو رومی غلام ہے, اتنا ہوشیار ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری تجارت اکیلا سنبھالتا ہے اور پوری تجارت ہینڈل کرتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ غلام میں بیچنے تیار ہوں, لیکن اس کی قیمت میں یہ لوں گا کہ جو آپ کا نسطاس جو غلام ہے وہ مجھے دے دو, اور اس کے اوپر 6000 درہم دے دو, اس کے اوپر 6000 درہم دے دو. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سوچا کہ بھائی یہ تو ایسی بات ہے کہ غلام دے دیا میرا تو میری تجارت تھی دوسرے دن کیا ہو گئی, زیرو, ختم ہو گئی. جیسے کسی کا ایک بہت پرانا آدمی چلا جاوے تو وہ آدمی باولا ہو جاتا ہے, کروں تو کیسے کروں, پورا کام یہ سنبھالتا تھا. تو لیکن پھر سوچنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سودے سے خوش ہو جائیں گے, منظور کر لیا کہ میں نسطاس بھی دے دوں گا تجھے, اور 6000 درہم اوپر مانگتا ہے وہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ قبول کر لیا, وہ بھی دے دیا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو لے کر جانے لگے تو امیہ ابن خلف طعنہ دینے لگا کہ بھائی کیسا بیوقوف آدمی ہے, ہم تو تجھے بڑا ہوشیار سمجھتے تھے ابوبکر, تجھے کیسا بیوقوف جیسا سودا کر لیا, یہ غلام تیرے کس کام کا ہے, تو نے مجھے ایسا غلام دے دیا جو مجھے اتنے کما کر دے گا, جس سے مجھے بہت پیسہ ملنے والا ہے, اور تو ایسا غلام خرید کر لے جا رہا ہے جو تیرے کوئی کام کا نہیں ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے, میرا اللہ راضی ہو جاوے, اور میں جانتا ہوں کہ اس بندے کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے, چاہے مجھے تجارت میں جتنا بھی نقصان ہو جائے, لیکن اگر میرے اس عمل سے اللہ راضی ہے تو مجھے سب منظور ہے. سودا کر لیا, ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو خرید لیا ہے, آپ گواہ رہنا میں ان کو آزاد کرتا ہوں. جب آزاد کر دیا
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہ گئے، پوری زندگی آپ کے در پہ رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی وہی تھے، آپ کے پاس جو آتا حضرت بلال کو دے دیتے کہ لو رکھو، پھر کہیں سے کچھ ضرورت پیش آتی کہ اب تقسیم کرنا ہے تو بلال سے پوچھتے بلال کچھ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بن گئے۔ کہاں کسی زمانے میں غلام تھے، مار کھاتے تھے، اور سید الکائنات کے خزانچی بن گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک صحابی، جب اذان کی ابتدا ہوئی، جب اذان شریعت اسلامیہ میں پہلے نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان نہیں تھی، ایسے ہی باہر ایک آدمی اعلان کے لیے نکلتا، صلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے آ جاؤ، تو لوگ مارکیٹوں سے دوڑے چلے آتے تھے، گھروں سے دوڑے چلے آتے تھے۔ پھر ایک رائے آئی کہ اب کیا کیا جاوے، اتنا مجمع پھیل گیا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جاوے، تو الگ الگ رائے آئی۔ اس میں ایک صحابی نے خواب دیکھا جن میں خواب میں حضرت جبرائیل نے ان کو یہ اذان کے کلمات سکھائے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جنہوں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خواب سنایا۔ تو خواب دیکھنے والے دوسرے تھے، لیکن اذان کہنے کی سب سے پہلی سعادت جو حاصل ہوئی وہ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو کہا کہ حضرت بلال کو وہ کلمات سکھاؤ جو آپ کو خواب میں حضرت جبرائیل نے سکھلائے، اور پھر انہوں نے سکھلائے، اور سب سے پہلی اسلام میں اذان حضرت بلال نے دی۔ تو غلام ہے، بڑے کارنامے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کیا بات ہے، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جنت میں جو ہے میری آگے آگے چل رہے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے آگے سنی، کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا ہے رسول اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ ایک عمل ہے، مجھے امید ہے اللہ نے اس عمل کی برکت سے مجھے درجہ دے دیا کہ میں آپ کے آگے آگے چل رہا ہوں، آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ تو یہ جب واقعہ ہوا، حضرت بلال کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کیسا ہے جس کو اتنا مال ملا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ایک آگے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، یہاں سے یہ تذکرہ ہے اس کا امیہ ابن خلف کا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ تذکرہ ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا۔ پھر آگے جو ہے ان 2 آیتوں کے بعد دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دیکھو ایک آدمی کیسا ہے جس کو مال دیا، سب کچھ دیا، کیسا بخل کرتا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، اور جس کو یہی ہے کہ بس ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا کی زندگی اصل ہے، یہیں کھاؤ پیو زندگی گزار کر ختم ہو جاؤ۔ اور ایک دیکھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنا بڑا سودا کر دیا، چاہے دنیا کیوں نہ چلی جاوے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاؤ، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو گئے۔ ان دونوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ اب اس کی ہر آیت کا کچھ نہ کچھ مطلب اور کچھ نہ کچھ تفسیر ہے، اس کو میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله۔